हम ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन आलम साहब के साथ मौजूद हैं और आलम साहब वो शख्सियतें हैं जो ताजिरों के लिए कोई ना कोई बात सोचते रहते हैं और जब ताजिरों के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है या कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो दर में सुखने उनके छाना बछाना होते हैं। हमने इनके धरने भी कवर किए हैं, बम ब्लास्टिंग होती थी, बत्ते वाला मामला होता था, सबसे आगे आगे हम इसको पाते थे क्योंकि ये ओल्ड सिटी एरिया कराची का हब है और दुनिया की नहीं बल्कि कराची की तकरीबन मार्केटें यहाँ मौजूद हैं जिनकी ये नुमाइंदगी करते हैं और ताजिरों को जो मसाइल होते हैं तो वो भी उन सिलसिले में उनकी खातिर ख्वाह उनको हल करने के लिए अपनी सारी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है लॉकडाउन का, तो ताजिर बिरादरी पर इनके क्या असरात मुर्तकब होंगे और ताजिर बिरादरी क्या सोच रही है, तो हम पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आलम भाई। आलम भाई, ये पूछना चाहेंगे कि गवर्नमेंट अब लॉकडाउन की तरफ दोबारा जा रही है, तो इन्होंने हफ्ता और इतवार को छुट्टी का अनाउंस किया था। आपने अपने सजेशन में कहा था कि इतवार और पीर को रखा जाए। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक वालों ने कहा था कि हम करेंगे तो जुम्मा और इतवार की करेंगे। तो आप मुझे बताएंगे गवर्नमेंट ये पॉलिसियाँ बनाती है या लॉकडाउन का कोई अनाउंस करती है तो ताजिर बरादरी को एतमाद में लेती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजिर बरादरी को एतमाद में नहीं लेती, अपने मर्ज़ी के फ़ैसले होते हैं, बंद कमरों में फ़ैसले हो जाते हैं। बात यह कि नीचे ग्राउंड चेक करना चाहिए। इनके बकौल इतवार का एक दिन बंद होगा, साथ में कोई भी एक दिन ले लिया जाए। आप बताइए कि उस तरीके से क्या एक दिन और लेने से क्या कोरोना हट जाएगा, क्या कोरोना बाज़ारों में नहीं रहेगा? मुझे ये बताइए कि पूरे पाकिस्तान का ये मेन हब है, हज़ारों दुकानें हैं। अगर लोग 8 बजे यहाँ से बाहर निकलेंगे और तमाम की दुकानें एक साथ बंद होगी तो क्या हज़ारों लोग इकट्ठे बाहर नहीं निकलेंगे या अलग अलग निकलेंगे? तो ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जो भी ग्राउंड रियलिटी पे इनके लोग हैं वो मार्केटों में जाएं, तमाम सर सेक्रेटरी से मशवरा करें, क्योंकि ये 1 साल से कोरोना की जो वबा है ना वो चल रही है। जैसे कहा गया कि तीसरी लहर चल रही है। हम ये नहीं कहते कि कोरोना एक मजाक है। कोरोना हमारे अमाल की सज़ा है जो हमारे पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आया हुआ है। अल्लाह पाक से हमें बिल्कुल बचाए कोरोना से, ये एक हकीकत है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि तमाम सर सेक्रेटरी को पाबंद करें कि मास्क लगाएं। अभी तो मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मास्क मैंने भी उतार दिया है। ये सैनिटाइज़र पड़े हुए, जो भी आता है यहाँ पहले सैनिटाइज होता है, उसके बाद उससे बात करते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 1 साल के लॉकडाउन के जो दौरानिया था जिसमें 2-2.5-3 महीने बिल्कुल बंद रहा, हम तकरीबन 10 साल पीछे चले गए। ताजिर बरादरी इस वक्त सख्त परेशान है। तमाम फैसले करते हुए रिटेलरों को भी, होलसेलरों को भी एतमाद में लेना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए। जिन लोगों की मार्केटों में वर्थ है, जिनकी पोजीशन है, जिनको अल्लाह ताला ने उन मार्केटों को सरबराह बनाया है, उनको बिठा के मशवरा करना चाहिए। अभी आप देखें कराची में कितने ग्रुप खड़े हो गए ताजिरों के, हर बंदा अलग अलग अपनी जगह खड़ा है। इसी तकसीम से फ़ायदा किसको हो रहा है? हुकूमत को। अगर ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो परेशानी तो ना हो, सारे की ज़बान बातचीत एक होगी ना। तो मेरा सिर्फ एक बात का इशू है कि भाई अगर आप 2 दिन बंद करते हैं, उस 2 दिन बंद करने से क्या 5 दिन कोरोना गायब हो जाएगा? कोरोना तो कोरोना है ना। हमें चाहिए हम फैसिलिटेटर बने, 24 घंटे कारोबार को ओपन रखें ताकि लोगों की जो औकातकारी ना मार्केट में आने की, बेशक रिटेलर हो, बेशक होलसेलर हो, वो किसी टाइम भी आ सके। जब उसको पता है सख्त गर्मी पड़ रही है और उसे निकलना है 6 बजे 7 बजे, क्योंकि भाई 8 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, तो वो हज़ारों ख़वातीन, हज़ारों मर्द बाज़ारों में नहीं आएंगे। तो ये सब परेशानियों के मामलातों को बढ़ रहे हैं। मैं AC साहब, DC साहब, ख़ासकर साउथ कमिश्नर कराची को इस पैगाम के ज़रिए, मेहमान नवाज़ के ज़रिए चाहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी पे तमाम सदर सेक्रेटरियों को बिठा के उनसे मुशावरत की जाए। हम बिल्कुल हुकूमत सिंध के साथ खड़े हुए हैं। हमने एक एहतजाज किया, हुकूमत सिंध ने तमाम ओल्ड सिटी की अक्सर जगहों की गटर लाइनें बदली करवा दी, रोड बनाए, तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। PTI काम करे, MKM काम करे, मुस्तफ़ा कमाल काम करे, जो भी काम करेगा, अभी सिंध हुकूमत ने, पीपल पार्टी ने काम किए तो हम शाबाश भी देते हैं, यार गुड फेथ, ताजिरों के मफाद के लिए काम किया। लेकिन ये जो लॉकडाउन का मामला है, कोई सरकारी लोग तो है नहीं, जो मुलाजिम है ना, उसके बाद 8 मुलाजिम हैं। अब उसने 8 के अपने हालात ख़राब होने की वजह से 6 मुलाजिम निकाल दिए। वो 6 मुलाजिम के भी अब वो क्या करेंगे जब उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही? तो वो क्या हो रहा है, चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। खुदारा इनको चाहिए कि गवर्नमेंट की तनख्वाहें थोड़ी हैं जो फिक्स मिलेंगी, तो इनको चाहिए कि ग्राउंड पे आके ये जो सब मसाइल हैं ये सब देखें
کہ ہاں یار اگر 8 بجے کی ہردرمی نہیں ہے, ہم اگر 24 گھنٹے کھولتے ہیں تو واقعی یہ رش کم ہوگا. ان مارکیٹوں میں آج چیک تو کریں, لاکھوں لوگ موجود ہیں جو اکٹھے 8 بجے باہر نکلتے ہیں. نہیں ہے تو میں آپ کو موویاں پرووائڈ کروں گا, آپ چیک کریں, کیونکہ ایک ایک مارکیٹ میں 5-5 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے, 4-4 ہزار لوگ بیٹھے ہوئے. اور میں آپ کے ذریعے مہمان نواز کے ذریعے یہ پیغام دوں گا پورے پاکستان کو اور خاص کر سندھ کو کہ بھائی احتیاط ضرور کریں, 5 وقت کی تو نماز ادا کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں, اور ماسک کا ضرور استعمال کریں اور سینیٹائز کا ضرور استعمال کریں, اور اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے احتیاط ضرور کریں. اور سندھ حکومت سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا دوبارہ آپ کے توسط سے, AC/DC صاحبان سے اور کمشنر کراچی سے, کہ ان سب تاجروں کو بٹھا کے کوئی اس کی عملی جامہ بنایا جائے. تو عالم بھائی یہ بتائیں مجھے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہماری تعظیم تاجر برادری وہ بھی مطلب تقسیم ہے, تو اب جب تقسیم ہوتے ہی جب تو کوئی اپنا مطالبہ اس طرح نہیں بنا سکتے جس طرح ایک جا ہو کر آدمی بنا سکتا ہے. تو اب یہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے یا لوگوں کے اوپر جو اثرات پڑیں گے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اس میں ایسے سفید کالر بھی لوگ ہوں گے, ایسے دکاندار بھی ہوں گے جن کے گھروں میں فاقوں تک کی نوبت آ جائے گی, تو اس کے لیے آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ 10 سال تو پیچھے چلے گئے نا. اب جتنے بھی دکاندار ہیں خاص کر ہول سیلر, آفس والے, میری آپ کے ذریعے ان تک آواز ہے کہ جو لوگ سفید پوش ہیں, جو لوگ سخت پریشان ہیں, اپنی اپنی زکوٰۃ سے اپنے صدقات سے ان کی مدد کریں اپنے ہاتھوں سے. ہزاروں لوگ ہیں, ہزاروں لوگ جو پریشان حال ہیں. ہمیں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا پڑے گا. اگر میں راضی ہوں, میں خوش خرم ہوں, میرا گھر چل رہا ہے, تو سامنے کسی غریب کا گھر پریشان ہے, جبھی تو آپ دیکھیں اسنیچنگ بڑھ گئی ہے, چوری ڈکیتی بڑھ گئی ہے, کیونکہ ہم نے زکوٰۃ کو بھی سنبھال کے سیف میں رکھا ہوا ہے. یہ زکوٰۃ سنبھالنے کی چیز نہیں ہے, سال بعد ادا کرنے کی چیز ہے. ان سفید پوشوں تک خود پہنچائیں, راشن پہنچائیں زکوٰۃ کی مد کے اندر. خدا را اس بارے میں سوچیں. پورا کراچی, پورا سندھ, سب جتنے بھی حضرات ہیں, سیٹ جو ہے نا, کروڑوں اربوں پتی لوگ اللہ پاک نے رکھے ہوئے اس دنیا کے اندر, ان کو چاہیے اپنی زکوٰۃوں کو نکالیں, صرف ہاتھوں میں جمع خرچ نہ کریں. یہ ریکویسٹ ہے میری, تاکہ لوگوں کی یہ جو مسائل بڑھ رہے ہیں, پریشانیاں بڑھ رہی ہیں, سب سے پہلے اپنے قریب والوں کو دیکھیں, اپنے ملازمین کو دیکھیں, اپنے مزدوروں کو دیکھیں. اب ہمارے جو ادھر ہزاروں مزدور ہیں وہ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں, وہاں سے پشاور سے آئے ہوئے ہیں, جو بھی ماؤنٹ آتے ہیں, بے شک میرا روڈ ہو, بے شک کپڑا مارکیٹ ہو, بے شک ڈوری مارکیٹ ہو, یہ ان لوگوں کو جن لوگوں کے گھر نہیں چل پا رہے ہیں, مزدوروں کے ہمارا رائٹ ہے پہلے ان کا خیال رکھا جائے, ان کو مدد کی جائے. ضروری نہیں زکوٰۃ سے مدد کی جائے, ان کی مدد ایسے صاف پیسوں سے بھی کی جائے, ان کا خیال رکھا جائے, اپنے چوکیداروں کا خیال رکھا جائے, اپنے گاڑوں کا خیال رکھا جائے. یہ مین چیزیں ہیں, ہمیں ہر چیز کا حساب اللہ پاک کو دینا ہے. تو عالم بھائی یہ بتائیں کہ اب رمضان شریف بھی اب شروع ہونے والا ہے اور معتبر مہینہ ہے ہمارے نزدیک, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے تاجر برادری میں یا ہمارے لینگویج میں اس کو سیزن کا نام دیا جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. میں نے باہر ملک میں بھی کافی ٹائم گزارا ہے, تو میں نے یہ دیکھتا ہوں کہ جب اس طرح کے ان کے ایام ہوتے ہیں تو وہ ریڈیوس کر دیتے ہیں, پرائز کو کم سے کم سطح پر لاتے ہیں تاکہ غریب آدمی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے خاطر خواہ. لیکن ہمارے یہاں یہ الٹا سسٹم ہوتا ہے کہ رمضان میں وہ سمجھتے ہیں ہمارا سیزن ہے, وہ پورے سال کی کمائی ہمیں اسی میں کرنی ہے. تو یہ اقدامات تو تاجر برادری کی طرف سے ہوتے ہیں کہ آیا یہ درست ہے؟ بالکل بالکل غلط ہے. کوئی چیز کی بھی ذخیرہ اندوزی کرنا, اور خاص کر ایسے ایام میں جو دن رمضان شریف کے برکتی دن ہیں ان کے اندر چیزوں کو بڑھایا, اپنا سیزن سمجھنا اور ریٹوں کو بڑھا کے مال بیچنا, میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. چاہیے کہ ان دنوں میں خاص کر ہمیں خدمت کرنی چاہیے, خاص کر ہمیں رب کو راضی کرنا چاہیے. اگر ہم ہر چیزوں کی چیزیں چھپائیں اور ریٹوں کو بڑھائیں تو یہ نامناسب بات ہے. تمام تاجر برادری کے لیے میرا پیغام ہے, اس رمضان شریف میں کوشش کریں کہ ہم ہر اس غریب تو لفظ نہیں بولنا چاہیے, ہر اس بیچارے سفید پوش کو فیسلیٹیٹ کر سکے, جینٹس کپڑے والا ہو, لیڈیز کپڑے والا ہو, لان ہو. ہمیں یہ سیزن نہیں دینا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا رب راضی ہو جائے, تاکہ اگر رب راضی ہوگا تو یہ کرونا جیسی وبا ختم ہوگی نا. مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ہمارا ایمان کیا ہے کہ ایک دن پہلے موت آ سکتی ہے, بولے نہیں. شب رات کے اوپر یا تو پتہ ہمارا لگ گیا, جس بچے نے دنیا میں آنا ہے, بچی نے, یا تو پتہ لگ گیا, یا جس نے جانا ہے اس کا پتہ اتر گیا. ہم سب کا اللہ پہ اس بات پہ ایمان ہے نہیں ہے؟ بالکل بالکل ماشاءاللہ 200% نہیں ہے, 1000% بھی اس بات پہ ایمان ہے ہمارا. تو جس کا پتہ گر گیا اور کس کا پتہ لگے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کرونا سے بہت گھبرا گئے ہیں, گھروں پہ سیف ہو جاتے ہیں,
لوگوں سے احتیاط کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے ہم اللہ کو راضی کریں، اپنے گھروں میں پردہ عام کریں، پورے رمضان شریف میں لگ کے تراویح کا اہتمام کریں، اور جو بھی معاملات کم از کم ریٹوں میں مالوں کو بیچا جائے، اور خاص کر زکوٰۃ ضرور ادا کی جائے تاکہ ہر غریب تک، اس کے گھر تک، غریب تک پیسے پہنچ جائیں، اور یہ جو بے روزگاری، خودکشیاں یہ نہ ہو سکیں۔ ان پیسوں کو اپنے کھاتوں سے نکال کے، اپنے بینکوں سے نکال کے، اپنی جیبوں سے نکال کے، وہ آپ کا جو پیسہ ہے نا وہ دھوتی ہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃوں کو ادا کیا جائے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان میں مخیر حضرات اللہ پاک ان کو سعودی عرب بلاتا تھا عمرہ کرنے کے لیے، اگر وہ عمرے بھی فی الحال میرے خیال بند ہیں، ٹھیک ہے، بند ہے نا ابھی تو فی الحال، بالکل فی الحال بند ہے، ان کو چاہیے کہ 1,00,000 روپے کا عمرہ تھا، 2,00,000 کا عمرہ تھا، وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو خیر ان کو اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، وہ تو عمرہ بعد میں بھی ہو جائے گا، حج بھی ہو جائے گا، لیکن فی الحال تو بند ہے۔ ایسی خدمات کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ بندوں کو راضی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اس کے بندوں کو ہم فیسلیٹر بن جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ حج کے پیسے ہوں جس میں حج فرض لازم حج ادا کرنا ہے نا اس نے، ہم اس میں نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ایسے پیسے ہیں جو 2 دفعہ عمرہ کر چکے ہیں، 4 دفعہ کر چکے ہیں، ابھی عمرے بند پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی غریب کی شادی کرا دیں، کسی کا غریب کا راشن ڈلوا دیں، اپنے ہاتھ سے کام کروائیں۔ بس یہ میری ریکویسٹ ہے تمام تاجر بازی سے۔ کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سخت بات کر جاتا ہوں میں، کیونکہ ہم تو کوئی دیندار آدمی نہیں ہیں۔ دیندار سے سمجھ رہے نا، کوئی مبلغ نہیں ہے، کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، ناقص ہے، کوئی ہماری بات بری ہو جائے تو اللہ بھی معاف فرما دے۔ لیکن میرا بس پیغام یہ غریبوں کے لیے مسیح بن جائیں ہر سیٹ۔ اچھا عالم بھائی، آخری سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ تاجر کا کچھ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ، ان کے لیے آپ فرنٹ مین ہوتے ہیں، آپ فرنٹ پہ بالکل آ کے ان کی قیادت کرتے ہیں۔ آپ دھرنے کو دیکھ لیں یا کوئی بم بلاسٹنگ ہوتی تھی تو آپ بھی وہاں پہنچ جاتے تھے، اور ہم آپ کی کوریج بھی کرتے تھے، اور آپ پیش رہتے تھے، اور جو بات حق اور سچ کی ہوتی تھی وہ آپ بیان کرتے تھے۔ مہمان نواز بھی آپ کے شانہ بشانہ گزشتہ کئی دہائیوں سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے، تو آپ آخری میں مہمان نواز کے پلیٹ فارم سے مہمان نواز کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں پر بھی کوریج ہوئی تو مہمان نواز کو میں نے پایا، بے شک یہاں پر کوئی بم بلاسٹ کا معاملہ ہو، بے شک کسی فائرنگ کا معاملہ ہو، ہماری آواز کو مہمان نواز نے ہر جگہ پہنچایا۔ اور تمام میڈیا جتنے بھی سن رہا ہو، جو سپورٹنگ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے بے لوس کرتے ہیں، بغیر مفاد کرتے ہیں، بغیر پیسوں کے کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم کسی بھی پتھارے کا، کسی بھی پارکنگ کا، کسی بھی کوئی ایسی چیزوں کی ایکٹیویٹی میں کوئی صدر سیکریٹری کو بھی یہ نہیں کہتے بھائی ان سب چیزوں کا حصہ بنو۔ ہم کام ایمانداری سے کرتے ہیں، حساب اللہ کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں نیچے کسی کو حساب کی ضرورت نہیں دینے کی، اللہ کو ضرور دینا ہے۔ کرتے ہیں ایمانداری سے ہے اپنا کام، اور اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے گا، اور کر رہا ہے۔ بے ایمانی سے کام نہیں کرنا۔ کسی کی جگہیں ہیں نا، ابھی 30 سال کے بعد آپ نے وہ میری مووی دیکھی ہوگی، ایک کمرہ 30 سال کے بعد مالک آیا، 30 سال بعد میں آپ کو وہ کمرہ دکھاؤں گا، وہ 30 سال بعد ہم نے اس کا کمرہ اس کی حوالے کر دیا۔ ہم نے کبھی اسے کمرے کو کرایہ بھی نہیں دیا کہ چلو بھائی کرایہ آ جائے۔ تو ہر چیز دیکھیں، مثال دیتا ہوں، 400 دکانوں کی مارکیٹ ہے نا، یہ تمام تاجر برادری کے لیے خاص کر میرا پیغام ہے کہ 400 دکانوں کی مارکیٹ ہے، تو یہ 400 لوگوں کا پیسہ ہے امانت کا، جو چوکیدار کی مد میں، گارڈ کی مد میں، مارکیٹ لائٹس کی مد میں، یا جنریٹر کی مد میں، ڈیزل کی مد میں لیا جاتا ہے، یا جس بھی مد میں لیا جاتا ہے، اس کا حساب ہمیں 400 لوگوں کو کل قیامت والے دن میں دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کے 10 روپے کھائے نا، 10 روپے آپ کے، یا 10 لاکھ کھائے تو ایک آدمی کا حساب ہوا نا۔ یہ 400 لوگوں کا یونین کا پیسہ ہوتا ہے، اس کو ایمانداری سے ادا کرنا ہوتا ہے، ایمانداری سے ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ جس کی ایمانداری پہ شک ہو، ایمانداری نہ دکھائے گا تو اللہ کا دیندار ہے، پلس وہ 400 دکانوں کا دیندار ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک بندے کو اگر وہ 300 دے رہا ہے، 500 دے رہا ہے نا، تو وہ کل دیندار ہے۔ یہ جتنے بھی جمع دار رکھے جاتے ہیں پیسے تو اسی ان کی مد میں لے جاتے ہیں نا۔ تو میرا بس تمام تاجر برادری کو پیغام یہی ہے کہ ایمانداری سے کام کریں۔ گناہ گار میں بھی ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی گناہ ہوا، لیکن میسیج یہ ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں اور استغفار کا ورد کریں۔ انشاءاللہ پوری دنیا سے کورونا ختم ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ تو عالم بھائی، یہ آپ جی باتیں کر رہے ہیں حق اور سچ کی، تو مہمان نواز کا بھی یہی سلوگن ہے، مہمان نواز بھی اسی اصول پہ کام کرتا ہے۔ تو آپ کے نظر میں یہ نہیں ہے کہ جو آدمی حق اور سچ بول رہا ہے اس کو تو بہت بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ اس کو جینے نہیں دیتے؟ بہت پیاری بات کی ہم نے۔ حق اور سچ کی بات کے اوپر پتہ کیا بات ہے کہ لوگ آج حق اور سچ کی بات کو جلد سمجھتے نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، سب سے مین بات قرآن شریف کا لفظ ہے، جسے چاہوں اللہ چاہتا ہے عزت دوں، جسے ذلت دوں۔ دنیا کو بولنے تو کچھ بھی بول رہی ہے، رب راضی رہے،
अपना ज़मीर मुतमिन रहे, रब राज़ी रहे, लगे रहो, जुड़े रहो। कोई आपको 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, फैसला किसने करना है? मेरे रब ने करना है। तो आप लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दें। लोग जो आजकल बग़ैर मफाद के काम करते हैं, सामने वाला बोलता है भाई इसका कोई मफाद तो होगा ना, ये कैसे काम कर रहा है बग़ैर मफाद के? तो भाई ये मामला कब्र में जाके 6 फीट की ना कोठरी में अकेले लेटना है, साथ मेरे 4 लोग नहीं आएंगे ना आपके साथ 4 लोग आएंगे। सिर्फ दिल में खुदा खौफी होनी चाहिए। मेरा रब जिसे इज़्ज़त देता है देने वाला है, वही ज़िल्लत देने वाला है। आप पे 100 बोताल लग जाए, किसी की परवाह नहीं करो, अल्लाह ताला हमेशा सच का साथ देता है। नाज़रीन, ये तासुरात थे सैयद शेख मोहम्मद आलम साहब के, शेख मोहम्मद आलम साहब के, जो दबंग इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू मेहमान नवाज़ उनका कर रहा था। मेहमान नवाज़ की भी एक पॉलिसी रही है, मेहमान नवाज़ अपने स्लोगन हक और सच की उस पर कायम है। और इंशाल्लाह ताला ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इसके लिए हम आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारा जो हम यूट्यूब पर मौजूद हैं, हम अपने फेसबुक पर मौजूद हैं, हमारा ट्विटर अकाउंट भी है, तो आप सिर्फ हमें मोहब्बत का इज़हार इस तरह करें कि वो उस पेज को और हमारी उन जो सोशल सर्विसेज हैं, इसके साथ हमारा अखबार भी आता है, उससे आप लाइक ज़रूर करें। यही हम आपसे दरख्वास्त करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।